اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ میرا خیال ہے مسئلہ تھا، کچھ کوئی پرابلم تھا، کچھ وجہ سے آڈیو بند ہو گئی تھی۔ تو اگر کوئی دوست سے اس وقت میں پہلے سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، کوئی دوست اگر کوئی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو اگر کوئی مسئلہ آڈیو میں ہے تو برائے مہربانی مجھے ایک میسیج اس پہ کر کے مجھے بتا دیں چیٹ میں۔ تو گزارش یہ ہے، آج جیسے میں نے ابھی شروع میں تھوڑی سی آڈیو چلی تھی اس میں، تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ سماجی جو معاملات ہیں ہمارے وہ معاشرتی معاملات، معاشی معاملات جو ہیں ان کی پیداوار ہوتے ہیں، اور ذہنی دباؤ اور اس میں انزائٹی اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ آتے ہیں۔ یہ میں خود بھی بھگت چکا ہوں۔ میں نے تقریباً جب میں نے 2-3 سال کے قریب میں نے اس کو بھگتا ہے، اور سوری میں تھوڑا سا ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میری بیک میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو یہ ان چیزوں کو بھگتا ہے میں نے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہ ہاں ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسی ذہنی دباؤ کے تحت ہی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ وہ کل ایک جملہ ایسے ہی میں تصویر اپنی ایک دیکھ رہا تھا، تو اس کے ساتھ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے وہ ایک ایسے جملہ لکھ دیا کہ سسکی کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور سسکی کے ساتھ شروع ہونا اور ہچکی کے ساتھ ختم ہونے کے تک کے سفر کا نام ہی زندگی ہے۔ تو یہ اتنا ہی سفر ہے، اس سے زیادہ سفر نہیں ہے، یہ اسی میں سفر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سسکی سے ہچکی کے درمیان تک کا ہی ایک سفر ہے بس۔ تو ہماری اشرافیہ کو ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی اشرافیہ جو ہے اس کو اب کچھ شرم، کچھ حیا اور کچھ خیال کرنا چاہیے کہ وہ کچھ، اور حکمران طبقہ بھی جو ہے کہ لوگ جو ہے وہ سسک رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ برے حالات میں ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ حکمران طبقہ اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ دے ڈونٹ کیئر، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عام آدمی کے ساتھ جو اس کے مسائل کیا ہیں، وہ اس کے پرابلمس کے ساتھ ان کو کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے، اور اگر اس سے کوئی سروکار انہیں ہوتا تو وہ کم از کم ضرور جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ تھوڑا بہت وہ حیا کر لیتے، تھوڑی بہت وہ شرم کر لیتے کہ ایک جو غریب عوام ہے، عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سے اپنا پیٹ کاٹ کے، اور یہ اتنی بڑی بڑی جو آپ نے سفید ہاتھی پال رکھے ہیں تو وہ ان کو وہ پورا ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ بجلی کی قیمتوں کو لے لیں، گیس کی قیمتوں کو لے لیں، ویسا کہ ابھی جو IMF کے جو ریٹس جو لگائے گئے ہیں پچھلے جو 200% کے قریب تقریباً، میں خیال بجلی اور گیس تو بے تحاشا، یعنی کہ جس کا 300 روپے کا بل آتا تھا وہ اس کا ان سردیوں میں جو ہے وہ 6-6 ہزار اور 4-4 ہزار تک بل گیا۔ تو تنخواہ دار طبقہ میجورٹی میں ہے، اور تنخواہ دار طبقہ ہی جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہے۔ تو آپ کا ٹیکس پیئر ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا کچھ اس پہ کچھ خیال کریں، کچھ اس پہ سوچیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ اسی کو پیس رہے ہیں، اسی کو آپ کو رگڑا دے رہے ہیں۔ یعنی کہ میں نے پچھلے دن جیسے میں نے ایک وہ عرض کیا تھا کہ شوگر مافیا کی جو ابھی تک کی جو رپورٹ میں جو چند چیزیں سامنے آئی تھی کہ 52 ارب کا جو ہے وہ آپ ٹیکس دیتے ہیں کاغذوں میں، 29 ارب روپے کا آپ جو ہے وہ ریفنڈ لے لیتے ہیں،
اور سبسڈی لے لیتے ہیں سوری، اور اس میں سے 12 ارب کا آپ ریفنڈ لے لیتے ہیں، تو باقی کیا بچا؟ یعنی کہ ایکچوئل جو ہے وہ آپ نے 10 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، اور آپ جو دکھا رہے ہیں لوگوں کو بھی اور حکومت کو بھی اور لوگوں کو بھی، آپ جو دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو جناب بڑا ٹیکس دیتے ہیں، ہم بڑے اچھے ٹیکس پیئر ہیں، ہم تو بہت زیادہ ٹیکسز ہمارے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ جناب دیکھیں کتنا ہمارا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو گزارش یہ ہے کہ آپ خدا را کچھ خیال کریں. آپ نے بہت جو ہے وہ اس ملک کو بھی لوٹ لیا ہے، اس قوم کو بھی لوٹ لیا، تو اب ذرا بس کر دیں. دوسری گزارش جو ہے وہ میری خاص طور پہ میرے مخاطب جو ہے وہ میرے پروفیشنل دوست ہیں، کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کچھ چیزیں جو ہے دیکھی جو بڑی غلط ہیں. کہ ایک تو جو ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں وہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے، میجورٹی، یعنی کہ 99% کہہ سکتے ہیں آپ، یا ان ریلیونٹ ہوتی ہے. اچھا، دوسرا آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ اور آپ کی جو ہے کانٹینٹ ہے وہ بھی ان ریلیونٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ٹائٹل آپ کا اگر سیب کے متعلق ہے تو آپ کا جو ہے وہ ویڈیو آپ کی گدھے کے اوپر ہے. تو صرف آپ ایک کلک کے لیے، ایک لائک کے لیے یا کلک کے لیے، ایک ویو کے لیے آپ ایک خیانت کرتے ہیں پیشہ ورانہ. دوسرے نمبر پہ جیسے کہ میں نے ایک بڑا ایک اس کے اوپر ایشو اٹھا تھا پچھلے سال میں، کہ غالباً اسی سال کی بات ہے، کہ متن سے ہمیں جو استادوں نے سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ متن سے ہٹ کر، یعنی کہ جو چیز متن میں نہیں ہے اس سے ہٹ کر سرخی نکالنا پیشہ ورانہ بددیانتی ہے. یہ ہمیں استادوں نے سکھایا اور ہم اسی پہ چلے آ رہے ہیں کہ ہم اس ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بددیانتی کے مرتکب نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، آپ ذرا تھوڑا سا اس کا اگر جائزہ لیں کہ خاص طور پہ نیوز کے کانٹینٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہے، آپ جو انڈیا، خاص طور پہ انڈین پاکستانی جو یوٹیوبرز ہیں اور چینل سوشل میڈیا پہ جو دوست ہیں، پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ باقاعدہ جو لکھتے بھی ہیں اور وہ اچھا لکھنے والوں کا کانٹینٹ پھر بہتر ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو ویڈیو کانٹینٹ ہے اور اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے اس میں میں نے جو چیز دیکھی کہ آپ ٹائٹل کچھ دے رہے ہیں، یا ٹائٹل آپ دے رہے ہیں کسی اپنا سبزی کے اوپر، اور بات آپ اندر جو ہے وہ آپ جانوروں پہ کر رہے ہیں. خوف خدا کریں، کم از کم پروفیشنل جو ہیں وہ ایسی حرکت مت کریں، ایسی حرکتوں سے اجتناب کریں. اس سے آپ کا اپنا امیج خراب ہوتا ہے. یعنی کہ لوگ گالیاں تک نیچے، جو جس طرح کی گالیاں لکھی ہوتی ہیں کامنٹس کے اندر، پڑھ کے شرم آتی ہے. تو کم از کم اگر خدا شاہد ہے کہ اگر میری کسی بھی ویڈیو کے اندر ساتھ یہ ہو کہ میری ویڈیو ہو اور میری ویڈیو کے نیچے جو ہے میں اگر غلط ہوں، میں نے کچھ غلط ایسی حرکت کی ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو ان حرکات میں سے میں نے کوئی حرکت کی ہے، تو میں یقین کرے کہ میں اس کے، اگر مجھے گالی پڑتی ہے، اس طرح کی گالی مجھے وہ کامنٹ میں لکھتا ہے، تو میں اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ میں کیمرے پہ نظر بھی آؤں گا. میں کبھی زندگی میں کیمرے پہ نظر نہیں آؤں گا. تو اس لیے مہربانی کریں، یہ چند پیسوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ایسا نہیں ہے. یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سسکی سے ہچکی تک کا سفر ہے. تو اس لیے اس میں جو ہے ٹھیک ہے، اس میں یہ ہر چیز جائز نہیں ہوتی ہے. کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں زندگی کے، کچھ روایت اور کچھ اصولوں کو رکھیں اور ان کے ساتھ چلیں. اور اسپیشلی یہ جو پیشہ ورانہ، جو پیشہ ور اپنا پروفیشنل جرنلسٹ دوست ہیں، ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھے. کم از کم یار کمیونٹی کی عزت کا سوال ہے یہ، کہ یہ آپ کو یہ گالی آپ کو نہیں صرف پڑتی، یہ پوری کمیونٹی کو پڑتی ہے گالی. تو اس لیے پوری کمیونٹی کو یہ گالی مت دلوائیں اور مہربانی کریں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کریں، اور اس کو ذرا تھوڑا سا کانٹینٹ بہتر کریں. آپ جو مرضی بول لیں، لیکن کم از کم کانٹینٹ آپ کا جو ہے وہ آپ ریلیونٹ ہونا چاہیے آپ کے ٹاپک سے. جو آپ نے جو ٹائٹل باہر لگایا ہوا ہے، یہ چیز کو باہر لگائی ہے، اس کے ریلیونٹ ہونا چاہیے. اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ میں نے باہر جو ہے وہ بلی کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور اندر جو ہے وہ میں جناب مرغیوں کی لڑائی دکھا رہا ہوں. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
آپ کم، آپ تھوڑا ٹائم آپ لگا لیں، لیکن آپ سالڈ بیس اپنی بنائیں. بہت سارے ایسے میں نے یوٹیوبرز دیکھے ہیں جو جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، اور وہ ان کے ریئل ایکچوئل ویورز ہیں، بائے کیے ہوئے نہیں ہیں، خریدے ہوئے نہیں ہیں، ایکچوئل ویورز ہیں. ان کے ملینز میں ان کے سبسکرائبرز ہیں، ملینز میں ان کے ویوز آتے ہیں، تو ان کے فالوورز بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اوریجنلی کانٹینٹ وہ اوریجنلی دیتے ہیں، وہی کانٹینٹ دیتے ہیں جو وہ باہر بات کرتے ہیں، جو وہ باہر وہ ٹائٹل میں جو لکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کانٹینٹ اور ہے اور ٹائٹل آپ کا کچھ اور ہے. تو یہ کم سے کم پروفیشنل جو جرنلسٹ دوست جو جتنے بھی اس کام میں جو لگے ہوئے ہیں، ان سے میری یہ خاص طور پہ درخواست ہے، بہت دست بدستہ جو ہے وہ سمجھ لیں عاجزانہ قسم کی میری یہ ان سے درخواست ہے کہ وہ مہربانی کریں، وہ اس سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کریں. نمبر 1. اور آخر میں میں ایک بلیوں کا میرا ایک معاملہ ایک ہے، وہ تھوڑا سا چلا آ رہا ہے، کافی پرانا. تو میں ایسے وائف سے کہہ رہا تھا کہ میں تم جو ہے نا وہ ہم ایک کٹن سٹوری کے نام سے جو ہے نا، کیونکہ بہت سارے ہم بچے ہم نے گود بھی لیے، بہت سارے یہاں پہ لوگ چھوڑ بھی جاتے ہیں گھر کے باہر، تو بہت سارے لاوارث بھی بچے مل جاتے ہیں جو پھر وہ پلتے بڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا ہم کٹن سٹوریز کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ہم ایک سٹوری ریکارڈ کیا کریں، وہ بچوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. یہ ابھی ریسنٹ ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک بچہ جو ہے وہ باہر ملا، وہ شاید گم گیا تھا، یا وہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ بلیاں جب شفٹنگ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کی تو وہ بچے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ذرا تھوڑے سے جو تھوڑے تیز ہوتے ہیں ذرا، تو وہ تھوڑا سا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ماں سے الگ ہو جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں. تو وہ رو رہا تھا، تو اس کو میں نے ریسکیو کیا، تو اس کو میں لے کے آیا. تو وہ اس کے بعد مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ اس کے ایک تو وہ ہم اس کا نام کا کر رہے تھے کہ جس کا نام جو ہے وہ سجیسٹ، تو دوسرے نمبر پہ ہم اس کے نام پہ بات کر رہے تھے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا کٹن سٹوری کے نام کے اس کے یا کیٹ سٹوری کے نام سے ہم جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ ایک دو دن میں. تو اگین وہی دوستوں سے درخواست کہ خدا را کمیونٹی کی عزت کا خیال کریں، کمیونٹی کو گالی مت دلوائیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.